میں آپ تمام سے درخواست کرتی ہوں کہ بچوں کے پروگرام کو میں آپ تمام سے درخواست کرتی ہوں کہ بچوں کی حوصلہ افزائی کریں۔ اس کے بعد اتحاد اتفاق کے عنوان پر ایک تقریر پیش کرنے کے لیے ہم اقصیٰ بدر عالم شیخ کو دعوت دیتی ہوں۔ اقصیٰ بدر عالم شیخ۔ الحمد للہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المؤمن للمؤمنین کالبنیان یشہدہ بعضہ بعضا صدق اللہ ورسولہ النبی الکریم۔ مبتلا درد ہو کوئی عذور ہوتی ہے آپ، مبتلا درد ہو کوئی عذور ہوتی ہے آپ، کس قدر ہمدرد سارے جسم کی ہوتی ہے آپ، قابل قدر استاد کرام اور امت کی ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میرے لیے نہایت ہی خوشی کا دن ہے کہ اس عظیم الشان جلسے میں مجھ جیسے طالب علم کو مسلمانوں کے آپس میں اتحاد و اتفاق جیسے اہم عنوان پر تقریر کرنے کا موقع ملا ہے۔ امید ہے آپ حضرات میری بات غور سے سنیں گے۔ ابھی میں نے جس آیت کی تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور اللہ کی رسی کو سب مل کر مضبوطی سے تھامے رکھو اور آپس میں پھوٹ نہ ڈالو۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 103۔ دوسری جگہ سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَلَا تَنَازَعُوا فَاسْتَفْشَلُوا وَذَهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ آپس میں جھگڑا نہ کرو ورنہ کمزور پڑ جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، اور صبر سے کام لو اور یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے ایسا ہے جیسے کہ ایک عمارت جس کا ایک حصہ دوسرے حصے کی وجہ سے مضبوط اور طاقتور بنا رہتا ہے۔ میری پیاری بہنوں، اتحاد و اتفاق ایک فولادی طاقت و قوت ہے اور اختلاف و انتشار ضعف اور کمزوری ہے۔ اتحاد و اتفاق عروج و تاریخ کا سبب ہے اور اختلاف و انتشار ضعف اور کمزوری ہے۔ اتحاد و اتفاق سے زندگی میں حسن آتا ہے اور انتشار و اختلاف سے زندگی عذاب بن جاتی ہے۔ ایک معاشرے میں رہنے کے لیے ہر شخص کو دوسرے کی ضرورت پڑتی ہے، کوئی بھی شخص دوسرے کے بغیر اچھی زندگی نہیں گزار سکتا۔ یہ اس وقت ہوگا جب ہم دوسرے کے دکھ اور درد میں شریک ہو۔ اسی لیے قرآن کریم میں مسلمانوں کو آپس میں بھائی بھائی قرار دیا گیا ہے کہ حقیقت تو یہی ہے کہ تمام مسلمان بھائی بھائی ہے، اس لیے اپنے بھائیوں کے درمیان تعلقات اچھے بناؤ اور اللہ سے ڈرو تاکہ تمہارے ساتھ رحمت کا معاملہ کیا جائے۔ میری پیاری بہنوں، دین اسلام کی شروع سے کوشش رہی ہے کہ انسانی معاشرہ متحد ہو کر زندگی گزارے، اور اسلام نے ان اسباب سے ہمیشہ بچنے کے لیے کہا ہے جو انسان کو ٹکڑے ٹکڑے میں بانٹ دیتی ہے، لیکن آج یہ باتیں صرف سننے اور سنانے کے لیے رہ گئی ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس وقت امت مسلمہ کے اندر اتحاد و اتفاق کے پہلو کو بہتر کرانے کے لیے جمعہ میں تقریر کی جاتی ہے، کبھی سیمینار کی محفل سجائی جاتی ہے، کبھی جلسہ جلوس کیا جاتا ہے، تو کبھی کانفرنس کیا جاتا ہے، تو کبھی پیمفلیٹ وغیرہ کا سہارا لیا جاتا ہے، لیکن ہر کوشش ناکام، کیونکہ ہمارے اندر اختلاف و انتشار کا موضوع پیدا ہو چکا ہے۔ جبکہ امن و امان اور خوشگوار زندگی گزارنے کے لیے اتحاد و اتفاق ایک کلیدی رول ادا کرتے ہیں، اس کے باوجود پوری دنیا کے مسلمانوں کی ساری صلاحیتیں آپسی اختلافات میں خرچ ہو رہی ہے۔ انہی حالات کو پیش نظر علامہ اقبال نے فرمایا، منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہے سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات ہوتی جو مسلمان بھی ایک۔ سیرت کی کتابوں کو تو پڑھو تو معلوم ہوگا کہ صحابہ کے درمیان کیسی محبت تھی۔ ہجرت کے 5ویں مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار اور مہاجرین کو جمع کر فرمایا کہ تم دونوں بھائی بھائی ہو، آپس میں مل جل کر کام کرو اور مل کر کھاؤ۔ آخر میں رشتہ ایسا مضبوط ہو گیا کہ انصار نے مہاجرین کے سامنے اپنی زمین، باغ، مکان، سامان وغیرہ ہر چیز کا آدھا آدھا کرا لیا، حتیٰ کہ جس گھر میں 2 بیویاں تھیں اپنے مہاجرین بھائی کے لیے طلاق دینے کو تیار ہو گیا۔ میری پیاری بہنوں، یہ ہے اتحاد و اتفاق، جس سے ایک ایسا سماج بنتا ہے جو عالمیت انسان کو امن و امان کا گہروان بنا دیتا ہے۔ آخر میں آپ حضرات سے یہ گزارش ہے کہ اللہ کی رسی کو سب مل کر مضبوطی سے پکڑے رکھے اور آپس میں اتحاد و اتفاق اور بھائی چارہ قائم رکھے۔ اس شعر کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرنا چاہتی ہوں۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنے حالت کے بدلنے کا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔